بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، میں تو دنیا سے جا رہا ہوں لیکن پورے ملک کو چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اللہ نے پوری دنیا میں میرے سے کام لیا ہے۔ آپ کی برادری اور پوری برادری میں سے ہمارے حاجی صاحب کو اللہ نے جو ہے قبول کیا، چنا۔ پورا ضلع ماشاءاللہ کھڑا کر کے گئے ہیں۔ حاجی صاحب ہمارے لیے باپ کی طرح ہوتے تھے۔ علماء نے کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ نے ماں کو چاند جیسا بنایا ہے اور باپ کو سورج جیسا بنایا ہے۔ چاند رات کو نکلا کرتا ہے، موسم ٹھنڈا ہوتا ہے۔ ماں کے اندر اللہ نے ٹھنڈک کی صفت رکھی ہے۔ باپ سورج کی طرح ہے، سورج میں تپش ہوتی ہے، گرماہٹ ہوتی ہے، لیکن وہ دنیا کے اندر ہونے والی کھیتی کی فصلوں کو تیار کرتا ہے۔ وہ اس کی حرارت سے، گرمی سے، تپش سے تیار ہوتی ہے۔ ہمارے حاجی صاحب بھی پورے ضلع کے اوپر ایک محنت کر کے گئے ہیں۔ جیسے سورج سے فصلیں تیار ہوتی ہیں، ایسے ہی باپ کی حرارت کی وجہ سے نسلیں تیار ہوتی ہیں۔ میں تو یوں کہوں پورا خاندان آپ کا اٹھا کر دیکھ لو، ان میں سے جو اس گھرانے کو اللہ نے دین اور دنیا کے اعتبار سے، علماء کے اعتبار سے، بزرگان دین کی آمد کے اعتبار سے جو نوازا ہے، میں کچھ زیادہ نہیں کہہ سکتا۔ اپنے پرائے سب رو رہے ہیں۔ آپ کا گھرانہ، آپ کی اولاد، آپ کے بھائی بہن خالی نہیں رو رہے، پورا ضلع رو رہا ہے۔ آپ کی باتیں، آپ کی یادیں ہمیں ستا رہی ہیں۔ لیکن چونکہ ہمارے سامنے تو ایک ہی واقعہ ہے۔ کتابوں میں آتا ہے ایک عورت تھی جس کی زندگی کو دیکھ کر لوگ چرچا کرتے تھے کہ اس کے اوپر زندگی میں کبھی غم نہیں آیا ہوگا۔ اس عورت نے سن لیا تو اس نے کہا، کیا چرچا کرتے ہو؟ میرے بارے میں تم کہتے ہو کہ کوئی ٹینشن، غم نہیں آیا ہوگا؟ سنو سنو، بقرعید کا دن تھا، میرا شوہر بقرعید کے دن قربانی کرنے کے لیے جانور لایا تھا، اس کو ذبح کر رہا تھا۔ میرے بچوں نے دیکھا کہ ابا نے بکرے کو ایسا ذبح کیا تھا، تو میرے ہسبینڈ اور شوہر نے تو بکرے کو ذبح کر دیا، پکانے کے لیے گوشت بھی ہانڈی میں چڑھا دیا۔ شوہر جو ہے کام میں لگ گیا۔ ہمارے ایک بچے نے دوسرے بچے سے کہا کہ ابا نے بکرے کو کیسے ذبح کیا تھا، لاؤ اپنے دونوں ایسا کر کے دیکھتے ہیں۔ تو ایک لایا چھری، اپنے بھائی کو لٹایا اور اپنے ہاتھ سے اس کو ذبح کر دیا۔ خون نکلا تو وہ گھبرا گیا، ایک تو ذبح ہو گیا، جس نے ذبح کیا تھا وہ خون دیکھا تو وہ گھبرا کر بھاگنے لگا۔
گھر میں شور ہوا تو باپ اس کو پکڑنے کے لیے دوڑا، تو وہ بچہ باپ کے ڈر کی وجہ سے اونچی چوٹی پر پہاڑ پر چڑھ چکا تھا، وہاں سے چھلانگ لگا دی، وہ وہاں سے مر گیا۔ باپ نے یہ دو منظر دیکھے تو باپ جو ہے بھوکا پیاسا، اور یہ منظر دیکھ کر ہوش کھو بیٹھا تو وہ بھی مر گیا۔ ایک ذبح ہو گیا، دوسرا پہاڑ سے گر پڑا، باپ اس منظر کو دیکھ کر وہ خود مر گیا۔ عورت کہتی ہیں کہ دیر ہو گئی تو میں دروازے پر دیکھنے کے لیے گئی کہ میرے شوہر کیوں نہیں آتے، تو اتنے میں ہانڈی جو ہے چولہے پر رکھی ہوئی تھی، چھوٹا سا بچہ وہاں پر لیٹا ہوا تھا۔ میں دروازے پر دیکھنے کے لیے گئی تو وہ چھوٹا بچہ ہانڈی کے پاس کیسے چلا گیا، ہانڈی کو ہاتھ لگایا، پوری پلٹ گئی، اس کے اوپر گر گئی، وہ بچہ بھی جاں بحق ہو گیا۔ میری ایک بچی تھی جو سسرال میں تھی، اس کو پتہ چلا کہ میرے گھر پر میکے میں میرے ماں کے وہاں ایسا ہوا ہے، تو اس نے بھی دم توڑ دیا، کہا کہ تم کہتے ہو میرے اوپر ٹینشن نہیں آیا، ایک ہی دن میں میرے گھر میں 5 جنازے ہوئے ہیں۔ تو لوگوں نے کہا کہ وہ تم صبر تمہارے چہرے پر دکھائی نہیں دیتا، ٹینشن صبر کر رہے ہو۔ تو اس نے کہا دیکھو، صبر نہ کرو پھر بھی جانے والے واپس نہیں آنے والے، میں نے سوچا کہ صبر ہی کر لے تو مرنے والوں کو بھی کوئی دکھ نہیں ہوگا اور ہم کو بھی صبر کرنے پر ثواب ملے گا۔ اسی لیے کتابوں میں آتا ہے کہ جب کسی کے گھر پر انتقال ہوتا ہے تو اللہ فرشتوں کو بھیجتے ہیں، اور فرشتہ آ کر کہتا ہے او گھر میں رہنے والوں، ایک نہیں جتنے گھر میں چھوٹے بڑے ہیں سب کے پاس مجھے تو آنا ہے۔ لیکن وہ گھر والے صبر کرتے ہیں تو اللہ کے دربار میں فرشتہ جاتا ہے، باری تعالیٰ پوچھتے ہیں میرے فرشتوں اس گھر میں کیا تھا؟ تو کہ اللہ سب مل کر آپس میں غم صدمہ تو تھا، آنکھ سے تو رو رہے تھے، لیکن نہ بالوں کا نوچنا تھا، نہ سینے کو کوٹنا تھا، نہ کپڑوں کا پھاڑنا تھا، نہ ماتم نہ واویلا تھا، آنکھ سے رو رہے تھے، ہر ایک کے چہرے پر صدمہ تھا، اور یوں کہتے تھے کسی کو اللہ نے باپ کی شکل میں امانت دی تھی، کسی کو بھائی کی شکل میں، کسی کو کس شکل میں امانت دی تھی، اللہ کی امانت تھی، اللہ ہی نے لے لی، سب یہی چرچا کر رہے تھے۔ اللہ فرماتے تھے میرے فرشتوں اس مرنے والے کے حق میں ایک بنگلہ بنا دو، اور دنیا والے تو اپنے بنگلے پر لکھتے ہیں ھذا من فضل ربی، لیکن تم اس بنگلے کے اوپر لکھ دو بیت الحمد، تعریف کا گھر ہے، کہ اس کے گھر والے مرنے والے کے بارے میں تعریف کر رہے تھے کہ اللہ کی امانت تھی، اللہ ہی نے لے لی۔ کل ایک مولوی صاحب کا انتقال ہوا، اللہ تمام مرحومین کی اور ہمارے حاجی صاحبان کی، اللہ حاجی صاحب کی اللہ مغفرت فرماوے، ان کے درجات کو بلند فرماوے۔ 7 سال کا ایک بڑا بچہ ہے، 4 سال کی چھوٹی بچی ہے، 25-26 سال کی عمر تھی اور وہ اللہ کے پیارے ہو گئے۔ ہر ایک کے گھر پر کچھ نہ کچھ ایسے حالات ہوتے ہیں، لیکن ہمارا سب سے بڑا سہارا اور آسرا اللہ کی ذات ہے۔ وقتی طور پر کوئی بھائی بنتا ہے، کوئی باپ بنتا ہے، کوئی ماں بنتی ہے، کوئی کیا آسرا اور سہارا بنتے ہیں، لیکن ہم ایمان والوں کے لیے آسرا اور سہارا اللہ کی ذات ہے۔ ہم تو اس اللہ ہی سے کہیں گے مالک دنیا کے جو مسائل ہے، آخرت کے جو مسائل ہے، وہ مسائل سارے تیرے ہی حوالے کرتے ہیں، تو ہی اس کا انتظام فرما دے۔ لہذا دنیا والے کہتے ہیں اللہ اس کا نعم البدل عطا فرما دے، ماں باپ کا نعم البدل نہیں ہو سکتا۔ 2004 میں تقریباً ماں کی نعمت سے ہم محروم ہو گئے،
بس 1-2 مہینے کا فرق ہے، 16 سال کے بعد باپ کے سائے سے ہم محروم ہو گئے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے اللہ ان اولادوں کو نعم البدل عطا فرما دے، ماں باپ کا نعم البدل نہیں ہو سکتا۔ بس اللہ ہی ہمیں صبر کے ساتھ میں، اللہ کی یاد دہانی کے ساتھ میں اپنی زندگیوں کو باپ کے رنگ میں رنگ کر ہم زندگی گزارنے والے بنے۔ یہی موت کا سبب ہے اور یہی ہمارے لیے آخرت کی فکر کی چیز ہے۔ لہذا ہم تو حاجی صاحب کے حق میں یہی دعا کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں بھی جگہ جگہ پر میں جاتا ہوں، 2-3 باتیں ہم لوگوں کو کہتے ہیں۔ ایک تو مرحوم کی دوا کھانے کی حالت میں یا گھر پر رہتے رہتے رمضان کے روزوں کے بارے میں یا نمازوں کے بارے میں جو کچھ بھی آگے پیچھے ہوا ہو اس کا فدیہ نکال دیا جائے۔ الحمدللہ اس علاقے میں یہاں پر قرب و جوار میں، بلکہ نانا پنڈا کے اندر بھی ہمارے عبدالحفیظ بھائی کا انتقال ہوا۔ میں نے فون کر کے یہی بولا تھا کہ بھائی ذرا کچھ اس کے بارے میں سوچنا، تو وہاں سے خبر ملی کہ 2 دن کی خالی نمازیں گئی، انشاءاللہ ہم اس کے بارے میں ان کا فدیہ نکال دیتے ہیں۔ سب سے پہلا کام مرحوم کو قبر کے عذاب سے چھڑانے کے لیے، اللہ کی ذات بڑی شان ہے، وہ تو چاہے تو ایک نہ ایک کوئی بہانہ بنا کر مغفرت فرما دیتے ہیں، لیکن پھر بھی ہماری ذمہ جو کام ہے وہ کرنا چاہیے۔ ایک صاحب کے وہاں گیا، 2,20,500 روپیہ 1 مہینے کا رمضان کے روزوں کا فدیہ نکلتا تھا اور 2 سال کی نمازوں کا نکلتا تھا۔ ہم نے وہاں پر جا کر سمجھایا، الحمدللہ 1 لاکھ روپے کی رقم انہوں نے میرے سامنے جو ہے نکالی، اور 3 جگہ پر غریب بچوں کی شادیاں ہونے والی تھی، اللہ نے ان کے ذریعے سے انتظام کیا۔ ہمیں پوچھا کہاں پر دینا چاہیے، غریبوں کے اندر، اس طریقے سے ہم نے وہ جگہیں بتائی، الحمدللہ انہوں نے انتظام کیا۔ دوسرا 1,20,500 باقی ہیں، جلدی سے جلدی تھوڑا سا دھندا رننگ میں آئے گا، انشاءاللہ ہم نکال دیں گے۔ دوسری بات، آپ کے والد صاحب کی تو نوعیت یہ تھی کہ کئی سالوں سے جو ہے آپ حضرات کے سروں کے اوپر جو ہے ذمہ داریاں ڈال رکھی تھی، ورنہ ہم جگہ جگہ پر بولتے ہیں کہ جہاں سے ان کا لینا دینا، فون کے ذریعے سے راشن پانی منگوانا یا کوئی چیز منگوانا، ان دکانوں پر جا کر پوچھنا کہ بھئی ہمارے والد صاحب کا کوئی پائی پیسہ اگر قرضہ باقی ہو تو ہم کو بولو، اس لیے کہ قیامت کے دن روپیے کے 100 پیسے ہوتے ہیں، 1 پیسے کے بدلے میں 700 مقبول نمازیں ادا کرنی پڑے گی۔ الحمدللہ حاجی صاحب اللہ کے کرم سے بہت کچھ اپنی آل اولاد کے لیے چھوڑ کر گئے ہیں اور دے کر گئے ہیں۔ تیسری بات میراث کے بارے میں کہ جو اپنے سے ہو سکے والد صاحب کے جانے کے بعد سب کو بیٹھنا چاہیے۔ میراث 2 باتوں کی ہم کہتے ہیں، ایک بات تو یہ ہے کہ پراپرٹی، زمین جائیداد، مکان دکان جو کچھ بھی ہو، بینک بیلنس ہو، وہ تمام چیزوں کے بارے میں جس کے حصے میں جیسے جس شکل میں جس طریقے سے وہ بھی کرنا قرآن میں فرض کے درجے میں ہیں۔ دوسری بات، ہمارے مولانا عبدالرحمن صاحب کھریا ثنا والے ہیں، جب ان کے والد کا انتقال ہوا تو والد کے انتقال کے بعد جو کچھ بھی تھا وہ سب کچھ تقسیم کرنے کے بعد انہوں نے اپنے بھائیوں کے سامنے بات رکھی کہ بھائیوں، والد صاحب نے جو جمایا تھا وہ سب کچھ تو ہم نے تقسیم کر دیا، لیکن والد صاحب دیندار تھے، داعی تھے اور یہاں کے ذمہ دار تھے، ان کی ذمہ داریوں کو کون اوڑھے گا؟ تو ہم نے سب بھائیوں کی تشکیل کی کہ کام جو والد صاحب کیا کرتے تھے وہ کام ہم تمام کو کرنا ہے۔ لہذا اللہ نے جو ہے ان کے بھائیوں کا بیرون کا اندرون کا نہ معلوم کیا کیا سفر کروایا اور اللہ نے ذمہ داروں میں سے بنایا۔ ہم بھی کہتے ہیں کہ 2 چیزوں کی میراث نکالنا، ایک تو والد صاحب کی
دنیاوی اعتبار سے جو بھی زمین جائیداد ہیں اس کے بارے میں، اور ایک دین کے بارے میں کہ ان کے نقش قدم پر ہمیں آنا، تاکہ دنیا کے ذمہ دار اور بزرگان دین کی جو توجہ آپ کے گھرانے کی طرف جو تھی وہ باقی رہنی چاہیے۔ آج صبح میں اور طارق بھائی دونوں کھڑے تھے، ایک آدمی آیا ہمارے سامنے موٹر سائیکل لگا کر کھڑا ہو گیا، اس نے ہم کو دیکھا بھی نہیں، اس طرف دیکھ رہا ہے۔ میں نے ایک دم سے اس کو کہا بھائی السلام علیکم، کیا کوئی ایک دم سے کوئی کام ہو گیا کیا؟ نہیں میں نے آپ کو نہیں دیکھا۔ مجھے ایک دم سے ان کے والد کی یاد ستانے شروع ہو گئی، یا اللہ یہ اس آدمی کی اولاد ہے جس کے والد کی چرچا ایک زمانے میں پورے بلساڑ ضلع میں اور خصوصی طور پر ہمارے واپی میں لوگ آج بھی یاد کرتے ہیں، اور جن کا انتقال ہوا اسی دن میں یہاں کی واپی کی سرزمین پر آیا تھا، اور لوگوں کے زبانوں سے ان کے چرچے میں نے بہت سنے تھے۔ میں ان بچوں کو بھی بار بار وہی کہتا ہوں، ایک بچہ ان کا نماز پڑھنے کے لیے ہمیشہ آتا ہے، میں اس کو یہی تاکید کرتا ہوں بیٹا تمہارے باپ کا نام روشن کرنا۔ خیر، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو بزرگان دین ذمہ داروں کی آمد، اگر ہم باپ کے نقش قدم پر چلتے رہیں گے، امید ہے کہ ہمارے گھروں کی طرف بھی ان کا قدم اٹھتا رہے گا۔ اس کے لیے آپ حضرات سے ہماری درخواست ہے بھائی کہ آپ حضرات بھی اس کی طرف توجہ دیں گے، اور کچھ نہ کر سکو۔ دنیا میں اللہ نے ہمیشہ آدمی موت کو، ماں باپ کو، مرنے والوں کو یاد کرتا رہے، خدا کا نظام ہے۔ چند دنوں کے بعد خدا بھلا دیتے ہیں، ورنہ آدمی دنیا میں جی نہیں سکتا، کھا نہیں سکتا، پی نہیں سکتا، سو نہیں سکتا، یہ قدرت کا نظام ہے۔ جو قرآن شریف ہم نے ختم کیا ہے، جو آپ نے ذخیرہ جمع کیا ہے، اللہ کرے کہ ہمیشہ ہوتا رہے، لیکن اگر خدا نہ خواستہ تھوڑا سا کچھ ہو جائے تو ہم میں سے ہر ایک، میں بھی آج تک جب سے میرے والد صاحب کا انتقال ہوا، میری شادی ہوئی رمضان کے بعد، بقرعید کے بعد والد صاحب چلے گئے، مدرسے سے فارغ ہو کر آئے، خدمت کرنے کا موقع تھا لیکن موقع نہیں مل سکا۔ ابھی تک ہم تو پچھتا رہے کہ اللہ باپ کی شکل میں نعمت دی تھی لیکن خدمت نہیں کر سکے۔ خیر، تو والد صاحب نے انتقال سے پہلے پوچھا بیٹو میں نے تم سب کو عالم بنایا تو تم میرے لیے کیا کرو گے؟ ہم نے کہا والد صاحب ہم جو کچھ بھی کریں گے آپ کے پاس میں پہنچتا رہے گا۔ کہ ہاں وہ تو ضرور پہنچے گا، لیکن میری طرف سے ایک بات ہے کہ تم ہر فرض نماز کے بعد میرے لیے 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا۔ ایک روایت کے مطابق 1 قرآن، دوسری روایت کے مطابق 1/3 قرآن کا ثواب مجھے ملتا رہے گا۔ الحمدللہ جب سے مجھے یاد ہے ہر فرض نماز کے بعد، 5 نمازوں کے بعد سورہ اخلاص روزانہ میں ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ پڑھتا ہوں، اور نیت کر کے کہتا ہوں اے اللہ یہ تمام والدہ کو ثواب ملتا رہے۔ آپ سے بھی درخواست ہے، بہت آسان کام ہے، 2-3 منٹ کا، نمازوں کے اہتمام کے ساتھ ساتھ میں یہ عمل کیا جائے۔ بہت کچھ دنیا اور دین دے کر، دین بھی دیا، دنیا بھی دی، سب کچھ دیا۔ ہمارے اس گھرانے کے لیے فخر کرنے کے لیے بہت اچھا موقع ہے، لہذا ہمیں والد صاحب کی قدر کرتے ہوئے، ان کی یادگار کو باقی رکھتے ہوئے اس کام کو مضبوطی سے پکڑنا اور ان کے لیے ایصال ثواب کرتے رہنا۔ اللہ نے جو باتیں کہلوائی خدا عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اللہم صلی علی محمد کل ما ذکرہ الذاکرون وصلی علی محمد کل ما غفل عن ذکرہ الغافلون۔ مالک آپ تو معاف کرنے کے لیے، بخشش کرنے کے لیے آپ تو بہانہ چاہتے ہیں۔ اے امام ابو داؤد کو چھینک کا جواب دینے پر
جنت عطا فرمانے والے، ایک پیاسی مکھی کو قلم لکھنے والا روشنائی کو پلا کر تیری مغفرت کا سامان بن رہا ہے۔ اے اللہ، اس حاجی صاحب نے تو نہ معلوم کیا کیا کام کیا ہے، کتنے ضلعوں کو اور علاقوں کو کھڑا کیا ہے، اور تیرے نیک بندوں کے دلوں میں تو نے ان کی محبت ڈالی تھی۔ اے اللہ، جس کی بنیاد پر یہاں پر آمد ہوتی تھی، اے اللہ، کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر اس مرحوم کے لیے مغفرت کا سامان بنا دیجئے، ان کے درجات کے بلند ہونے کا، ان کی مغفرت کا سامان، ان کی قبر کی کشادگی کا سامان، ان کی قبر کو جنت کا باغیچہ بننے کا سامان، تیری رضامندی کا سامان، تیرے نبی کے جرمن کے سائے میں اے اللہ جنت کے اندر دخول ہو رہا ہو، اور حور و غلمان ان کے استقبال کے لیے آ رہی ہو، اور جنت کی 8 دروازے سے اے اللہ بلاوا ہو رہا ہو۔ اے اللہ، کوئی نیکی پسند فرما کر اپنی پیاری پاک جنت میں جگہ عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ، ہمیں معلوم ہے تیری طرف سے جو بیماری آتی ہے، وہ بیماری انسانوں کے درجات میں کوئی کمی رہ جاتی ہے تو درجات کو بلند کرنے کے لیے آتی ہے۔ 2-3 سال اے اللہ بیمار رہ کر تو نے اپنی پاک بارگاہ میں بلایا ہے، جس شان کے اعتبار سے درجات تو چاہتا تھا اس درجات پر پہنچا کر تو نے حاجی صاحب کو اٹھایا ہے۔ اے اللہ، ان کی پوری مغفرت فرما دے، اور ہم تمام کو صبر کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ خالی ان کے بچے اے اللہ بے سہارا نہیں بنے ہیں، پورا ضلع بے سہارا بن چکا ہے، خالی ان کے پیچھے رونے والے چند احباب نہیں ہیں، ہم تمام کا دل دکھ رہا ہے، لیکن تیرے فیصلے پر ہم راضی ہیں، تیرے فیصلے پر ہم راضی ہیں، تیرے فیصلے پر ہم راضی ہیں۔ اے اللہ، ہمیں صبر کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے پسماندگان کو تو دور فرما، ہمیں صبر جمیل عطا فرما دے۔ اے اللہ، اپنے فضل و کرم سے ہمارے حاجی صاحب کی کوئی نیکی، کوئی ادا، اے اللہ اپنے تو اپنے، پرائے لوگ بھی ان کے پیچھے رو رہے ہیں۔ اے مالک، جو قریب کے تھے وہ بھی رو رہے ہیں، جو دور کے تھے وہ بھی رو رہے ہیں، ہر ایک کی زبان پر ایک ہی بات ہے، حاجی صاحب بہت اچھا آدمی تھا، بہت سخی تھا، چپکے ہم کوئی تقاضا لے کر جاتے تھے، یہی کہتے تھے کہ تیرا کام ہو جائے گا۔ اے اللہ، تو نے فرمایا ہے مجھے نیک عبادت گزار کی ضرورت نہیں ہے، فاسق فاجر آدمی بھی سخی بن جاتا ہے، میری نظر میں بڑا قیمتی ہو جاتا ہے۔ یہ تو باشرح آدمی تھے، تیرے نیک بندے تھے، تیرے نبی کے غم کو لے کر سینوں میں گھومنے والے تھے، یہاں تک کہ بڑے فخر کے ساتھ میں ہم کہتے ہیں 4 پائی پر لیٹے بھی آخری دم تک تو نے ان سے کام لیا ہے، اور یہاں پر رہتے بھی پورے ضلع کی خبر رکھتے تھے۔ اے اللہ، کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر ہمارے حاجی صاحب کی مغفرت فرما دے، ان کے درجات کو بلند فرما دے۔ مالک، چھوٹے بچے باپ کے مردے پر یتیم ہو جاتے ہیں، اے اللہ پورا ضلع یتیم ہو چکا ہے، گجرات کے مشورے میں اے اللہ ان کی یادیں ہمیں ستائے گی، اے اللہ ان کی سخاوتیں ہمیں ستائے گی۔ مالک، ہمیں صبر کرنے کی توفیق عطا فرما دے، ان کے ایصال ثواب کے لیے اے اللہ یہ مجلس ہم نے جمائی، اور دین کی چند باتیں ہوئی ہے، اور قرآن پاک کا ختمہ ہوا ہے، اور کچھ ذخیرہ ہم نے آیت کریمہ کا اور کلمے کے ورد کا ہم نے پڑھا ہے۔ اے اللہ، اس کی برکت سے ان کے درجات کو بلند فرما دے۔ ہمیں تو شرع صدر ہے کہ تو اپنے کرم سے ان کی بخشش تو کر ہی دی ہوگی اے اللہ، لیکن ان کے درجات کو بلند فرما دے۔ بڑا بھلا آدمی تھا، بڑا نیک آدمی تھا، سارے لوگ کہہ رہے ہیں، ایک کہتا تو بات الگ تھی، لیکن تو نے فرمایا ہے 40 آدمی اگر مرنے والے کے بارے میں اچھا کہہ دے تو بھی اچھا کہہ دیتا ہے۔ اے اللہ، یہ تو 40 نہیں، 400 نہیں، 4000 سے زیادہ لوگ کہہ رہے ہیں۔ مالک تو ان کی مغفرت فرما دے، اور ہم تمام کے لیے صبر کا سامان بنا دے، اور جو پڑھا گیا اپنی بارگاہ میں اس کو قبول فرما کر حاجی صاحب کے لیے ان کے درجات کے بلند ہونے کا ذریعہ فرما دے۔ بار بار ہمیں اس طریقے سے ایصال ثواب کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما دے۔ ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دیجیے۔
صلی اللہ تعالی علی خیر خلق و نور عرشی محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتہ.